اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ایک ایسے طبقے کی کہ جو کہ سارا سال ان تک محنت کرتا ہے. جی ہم تذکرہ کریں کسانوں کا, اور آبویسلی پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور ہونی چاہیے, کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسانوں کے انتھک کام کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا, کسانوں کی وجہ سے ہمیں آٹا, دالیں, چاول, چینی, سبزیاں اور دیگر درجنوں جو ہے اشیاء ضروریہ کم قیمت میں دستیاب ہوتی ہیں, اور آبویسلی ہمیں ہیڈس آف ٹو دیم موسم کی سختیاں جھیلتے ہیں بڑی مشکل سے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو کھادوں وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام تندہی سے کر رہے تھے. تو سلام پیش کرتے ہیں جی ہم ان کسانوں کو, اور آج کے ہم اس سیگمنٹ میں اسی حوالے سے بات کرنے بھی جا رہے ہیں. بالکل, فاطمہ فرٹیلائزر گروپ کی مارکیٹنگ مینیجر ہیں رابعہ سدوزئی صاحبہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیسے دیکھ رہی ہیں کسان ایگریکلچر کمیونٹی پاکستان اور ہمارے لیے کس طرح کی اہمیت ہے اور کیا اہمیت اختیار کر چکی ہوئی ہے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو فار انوائٹنگ ایئر وائی پہ. بہت اچھا انٹروڈکشن آپ نے دیا. جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, ہم سب یہ بات تو کرتے ہیں. پاکستان میں 8.2 ملین فارمرز ہیں, کسان بھائی اور بہنیں ہماری. پاکستان کی جی ڈی پی میں 19% ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور جو ہماری انٹائر ورک فورس ہے پاکستان کی اس کا 38% ایگریکلچر سے ورک فورس بنتی ہے پورے کنٹری کی. اور سب سے جو بڑا نمبر ہے 22 ملین ویمن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایگریکلچر میں کام کرتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اور کتنا اہم سیکٹر ہے, اور مگر اس پہ کتنی کم بات کی جاتی ہے, یا کسانوں کے بارے میں کتنی کم بات کی جاتی ہے. اچھا رابعہ, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کسان ڈے منانے کا خیال آیا یہ کیسے آیا, اور پچھلے سال بھی منایا گیا تھا, اس سال بھی یہ منایا گیا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ ایکچولی ہم نے 2019 میں لانچ کیا تھا. یہ ہمارا تیسرا سال ہے جب ہم نے کسان ڈے منایا ہے. 3 چیزیں تھی جی. ایک یہ کہ آپ نے جس طرح بات کی, جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم پہنتے ہیں, آٹا, دال, چینی, کاٹن, یہ سب ہمارے کسان بھائی اور بہنوں کی محنت کا نتیجہ ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں, آپ اور میں آرام سے اپنے آفیسز میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے فروٹس تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ان کے مسئلے مسائل, اس کے بارے میں کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں کسان اپنے مسائل یا اپنی مشکلیں مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. جی بالکل. دوسری چیز یہ کہ ان کو لائم لائٹ نہیں دی جاتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں دھوپ ہو, سردی ہو, بارش ہو, یہ بیچارے کام لگے ہوتے ہیں پورا سال, لیکن ان کو لائم لائٹ نہیں دی جاتی. تیسرا اور بہت ضروری, اور آپ نے اس پہ ٹچ بھی کیا, فوڈ سیکیورٹی. پاکستان میں 5 ملین لوگ ہر سال ایڈ ہوتے ہیں. ہماری پاپولیشن ہر سال اینیولی 5 ملین سے بڑھتی ہے, اور اگر ہماری یہ پروڈکٹیوٹی, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور ییلڈ اسی اسٹیگننٹ اس میں رہے تو ہمیں بہت ایک آنے والے عرصے میں فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس ابھی ہو بھی رہا ہے نا, ہم دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ہم زرعی ملک ہیں. وی آر سپوزڈ ٹو ایکسپورٹ دی تھنگز. اور ایک اور چیز, جی رابعہ, ایک اور چیز جو موجودہ حکومت ہے, جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کئی بار بات کر چکے ہیں کسانوں کے حوالے سے, ان کے تحفظات بھی سن چکے ہیں, ان کے مسائل بھی سن چکے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ انف ہیں, سفیشینٹ ہیں؟ جی شروع ہوا ہے یہ, ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. انف سفیشینٹ تو نہیں ہے جی سلسلہ. جیسے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اس فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن, ہمیں ڈیجیٹائزیشن, ہمیں میکنائزیشن فارمنگ میں لانی پڑے گی, جس کے لیے ہمیں کوپریٹس بھی چاہیے, ہمیں فارمرز بھی چاہیے, اور ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے. پھر ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ فارمر فرینڈلی پالیسیز میں چاہیے. تو یہ ساری 3-4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ جی انڈیا میں کسان ڈے منایا جاتا ہے, امریکہ میں منایا جاتا ہے, لیکن 70 سال میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے فارمرز بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم رابعہ, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم بمپر کراپس کی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے مستفید کسان نہیں ہو پاتے, اور جو مڈل مین ہے وہ اکثر جو ہے وہ سارے اس کے جو فروٹس ہیں, جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا, سارے ثمرات وہ لپیٹ کے لے جاتا ہے. عوام کو, کنزیومرز کو مہنگی چیز ملتی ہے, کسانوں کو ان کا حق نہیں ملتا, اور مڈل مین فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل جی, یہی دیکھیں ڈسکورس ہے, یہی ان کے ایشوز ہیں جو ہم پلیٹ فارم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی بیٹھے اور فارمرز بھی بیٹھے اور ہم جیسے کوپریٹس بھی بیٹھے.
and we go towards corporate farming or we go towards mechanization, اور اس طرح کی ہم ان کے ایشوز کو اجاگر کریں تاکہ ان پہ بات ہو اور ان کا حل نکل سکے. ٹھیک ہے. اچھا رابیل، ایک اور چیز بتائیے گا کہ نارملی اس طرح کے ڈیز جب ان کو منایا جاتا ہے، ایسے دن منایا جاتا ہے، تو اس کے اندر تقریبات ہوتی ہیں، اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، کئی جگہ پہ واک وغیرہ بھی کر لی جاتی ہے، لیکن اس کو بیٹھ کے مسائل حل نہیں کیے جاتے. تو آپ کا جو گروپ ہے اس انیشیٹو کو کہاں تک آگے لے کے جائے گا کہ یہ صرف ایک دن کے طور پر نہ منایا جائے، کوئی قابل تقلید حل نکالا جائے اس سے؟ بالکل جی. لاسٹ ایئر ہم نے پنجاب گورنر ہاؤس میں ایک تقریب، ویسے تو ہم چھوٹی تقریبیں کرتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹے لیول پہ، لیکن ایک بڑی تقریب ہم نے لاسٹ ایئر گورنر ہاؤس میں کی تھی، جہاں پہ ہم سارے ایگریکلچر ریلیٹڈ گورنمنٹ آفیشلز اور فارمرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے تھے تاکہ وہ آپس میں بات کر سکیں اور فارمر فرینڈلی پالیسیز ڈیولپ کر سکیں. اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے چھوٹے لیولز پہ ہم فارمر سے انٹریکشن یا ان کو خراج تحسین تو پیش ہی کر رہے، لیکن ہم گورنمنٹ اور دوسری جو ہمارے ایگریکلچر ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کے ان کے مشکلات کا حل نکال سکیں اور امپلیمنٹ بھی کر سکیں. اچھا رابیر، ایک اور چیز جاننا چاہوں گی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سیکٹرز میں جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ پریویلیجڈ ہوتے ہیں، لیکن فارمرز کی اگر بات کی جائے، کسانوں کی خاص طور پہ، تو ان کو صحت کی سہولیات بھی دی جاتی ہیں، کچھ اس طرح سے ان کو کیا جاتا ہے فیسیلیٹیٹ؟ نہیں، ایکچولی اس طرح تو دیکھیں گورنمنٹ لیول، آپ کو جس طرح میں نے کہا 8.2 ملین فارمرز ہیں، سو یو نو یہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور ایز سچ انفارچونیٹلی فارمرز کے لیے اسپیشلی اس طرح کی صحت کے لیے یا کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے. obviously ہم اپنے لیول پہ ایز کورپوریٹس ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ہمارے اپنے ہاسپٹلز ہیں جہاں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن obviously 8.2 ملین فارمرز کے لیے کافی زیادہ. اچھا ایک اور چیز بھی ہے رابیل، جاتے جاتے ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پیداوار ہے، فی ایکڑ پیداوار، اس کو بڑھانے کے لیے کافی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکٹکس دنیا بھر میں یوز کی جاتی ہیں، اسمارٹ فارمنگ کے طریقے یوز کیے جاتے ہیں کہ تاکہ رقبہ کم ہو لیکن پیداوار زیادہ سے زیادہ، اور ایسی فصلیں اگائی جائیں جو کہ زیادہ پیداوار دیتی ہوں، جگہ کم گھیرتی ہوں. اس حوالے سے کوئی اویئرنیس آپ کا گروپ کریٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل، ہماری 2 اسپیشلٹی فرٹیلائزرز ہیں، نائٹرو فاسفیٹ اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ، اور ہم نے یہ پروو کیا ہوا ہے کہ ان کا استعمال عام کھادوں کے ان کمپیریزن میں آپ کو ایٹ لیسٹ 10% زیادہ ییلڈ دیتا ہے. تو یہ ہماری کمپاؤنڈ فرٹیلائزر، یہ تو ہماری چیز کی یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے کہ ہماری بیکاز دنیا بھر میں اسپیشلائز فرٹیلائزرز پہ جا رہے ہیں، عام کھادیں نہیں استعمال کی جا رہی، اسی لیے کہ آپ نے پروڈکٹیوٹی بڑھا. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں. رابیل بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، اور کسان بنانا چاہیے، اینڈ وی ہیو ٹو اپریشیٹ دیم بیکاز دے آر ڈوئنگ سو مچ فار اس.